دہشت گردوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے. میرے خیال سے جانب صاحب کا جو میں صرف دو باتیں کہوں گی اگر اجازت ہو کر لوں. ایک تو یہ کہ پولیٹیکلی بہت اویئر تھے، یہ بہت کلیئر تھے، ان کی شاعری وقت کے حساب سے جو ضرورت تھی اس حساب سے انہوں نے لکھی اور بہت مطلب روح کو گرمایا انہوں نے. اور اب تک بھی ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل آج بھی وہی صورتحال ہے، آج بھی ہم اس صورتحال سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جرت کی ضرورت ہے، کہ کتنی جرت ہے، ہم میں کتنی بات کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ ہم مل کر جو ہے منظم جدوجہد کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سب نے اپنے لبوں کو قلم کو جو ہے وہ دبا دیا ہے، باندھ دیا ہے. میرے خیال سے یہ شعر جو ہے وہ ان کے لیے تھا، کون آتا ہے جرت اظہار کو، سب جا رہے ہیں سایہ دیوار کی طرف. تو بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو بہتر طور پہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتری آ بھی سکتی ہے. اس میں ہمارے یہاں پہ امپورٹنس جو ہے وہ لوگ نہیں ہے، یہاں کے مزدور نہیں ہے، یہاں کی اجرت نہیں ہے، سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے. یہاں ہمارے لیے امپورٹنس یہ ہے کہ یہاں پر جو 3.25 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے اور یہاں ہمارے حکمرانوں کا صرف مین موٹیو یہ تھا کہ آرمی چیف کون لگے گا. یہاں ہمارے لوگوں کا جو ہے مین ایشو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کب کرواتی ہے کب نہیں کراتی ہے، کس کو بھیل دے رہی ہے کس کو بھیل نہیں دے رہی ہے. تو چیزیں ساری کی ساری ویسی ہی اب بھی ہے. اس کو بہتر کس طرح کیا جائے گا، تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ جو جالب صاحب کے زمانے میں تھی ایک بات کہ ادیب اور جو دانشور تھے وہ جڑے ہوئے تھے مزدور تحریک کے ساتھ. آج ہمیں وہ مزدور تحریک کے ساتھ جڑت نظر نہیں آتی ان کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے ادیب شاعر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، اپر کلاس کے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے ہماری آواز اوپر تک نہیں پہنچے گی. ہماری آواز جو ہے وہ